السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں اب بس 4-5 دن باقی رہ گئے اور رمضان کی تیاری میں آپ لوگ لگ گئے ہوگے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے سے یہ سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھیا میں تو رمضان کے روزے رکھ نہیں سکتا ہوں، میری جاب ایسی ہے، میرا کام ایسا ہے، اور میں تو جو ہے نا وہ میری رننگ بہت زیادہ ہے، تو میں تو مجبور ہوں، میں رمضان کے روزے رکھ نہیں سکتا ہوں۔ جیسے کہ ایک فیکٹری میں آگ کا کام ہوتا ہے تو وہاں گرمی بہت رہتی ہے، تو اس فیکٹری میں کام کرنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں اس میں سے اکثر کا ترک یہ ہوتا ہے کہ کیا کریں، ہمارا تو کام ایسا ہے، ہم تو روزے رکھ نہیں پاتے ہیں۔ ایسے ہی اور بھی طرح طرح کے کام کرنے والے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی آج بھی ایسی ہے جو روزے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتی، اور یہ اچھی بات ہے۔ روزہ رکھنا یہ فرض ہے، روزے کے ساتھ آپ کوئی ایگریمنٹ نہ کریں، روزے کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں۔ روزہ رکھا جائے گا، مجھے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، مجھے ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا، یہ ارادہ، یہ نیت ہر مسلمان کی ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ ہمارے مسلمان بھائیوں کی تعداد ایسی بھی ہے جو اپنے کام کو عذر بنا کر رمضان کے مقدس مہینے کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، میں انہی سے کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں نا، یہ فرض ہیں۔ فرض ہونے کا مطلب یہ کہ ہر حال میں ہر مسلمان کو رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ ہاں، جو شخص معذور ہے، جو لوگ معذورین ہیں، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن معذور کون ہوتا ہے؟ معذور یعنی کوئی ایسا بیمار ہے کہ اگر وہ رمضان کا روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، جان جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ باقی جو معذور نہیں ہے، عام حالات میں رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے والا کتنے بڑے ثواب اور اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، پھر وہ اس ایک رمضان کے روزے کے کفارے میں ساری زندگی روزہ رکھتے رہے، تب بھی وہ رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑنا یہ کتنی زیادہ بد نصیبی کی بات ہے۔ تو بہت سارے ہمارے وہ مسلمان بھائی، بہت ساری ہماری وہ بہنیں، اچھا گھر کی خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو یہ کہتی ہیں کیا کریں، کمزوری بہت ہو جاتی ہے اور ہم پہ تو روزہ رکھا ہی نہیں جاتا، گھر کے کام اتنے ہیں، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو چکر آنے لگتے ہیں، بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے، اور ہم تو بس ایسا بدن ٹوٹا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر تو طاقت ہمت نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ سکیں۔ اور ایسے ہی جو بچے بالغ ہو چکے ہیں، تو اب تو ہماری نظروں میں جو ہمارے بچے ہیں وہ بڑے ہی 18-20 سال کی عمر میں ہوتے ہیں کہ 22 سال کا لڑکا ہو گیا، لڑکی ہو گئی تو وہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بالغ ہو جائے اور جو مسلمان ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بالغ ہو گیا تو پھر اس کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی بچہ بالغ ہو گیا لیکن نہیں بیٹا ابھی مت رکھنا، ابھی روزہ مت رکھو۔ یاد رکھیے اچھے طریقے سے کہ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں جو بالغ ہو۔ ہاں، کوئی اگر پاگل ہے، یعنی اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا ہے، دماغی اعتبار سے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو معاف ہے۔ کوئی نابالغ ہے، یعنی 15 سال سے کم عمر کا ہے، یا بلوغت کی جو علامت ہے وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی، تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ باقی ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ تو ہمارے جو وہ مسلمان بھائی جو کام کا بہانہ کر کے رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، یا پہلے سے وہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی مجھے تو رمضان کے روزے نہیں رکھنا ہے، میرا کام ایسا ہے، کیا کروں، میرا کام ایسا ہے، ایکچولی میں رکھ ہی نہیں سکتا ہوں، تو یاد رکھیں آپ رمضان کی تیاری پورے سال سے کریں، پورے سال کریں آپ رمضان کی تیاری، اور رمضان کا مہینہ جب آئے تو آپ اس کام کو چھوڑ دیجئے جس کام کی وجہ سے آپ رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں، اس جاب کو آپ چھوڑ دیجئے۔ 11 مہینے محنت کیجئے اس اعتبار سے کہ ایک مہینے میں اگر جاب نہیں کروں گا، ایک مہینے کی میں چھٹی لے لوں گا، ایک مہینے میں اس کام کو چھوڑ دوں گا، تو آپ کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور آپ بولو گے مفتی صاحب ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، تو بھائی صاحب وہ کام آپ کے اوپر چھوڑنا لازم اور واجب ہے جس کی وجہ سے آپ کے رمضان کے روزے چھوٹ رہے ہیں۔ رزق دینے والا اللہ ہے، جس مالک نے ہماری آنکھیں سلامت رکھی ہوئی ہیں، جس مالک نے ہماری یہ زبان سلامت رکھی ہوئی ہے، ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں۔ سپوز کیجئے کہ اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی حادثے کا آپ شکار ہو جائیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کوئی بڑی بیماری آن پڑے، خدا نہ خواستہ
کبھی ایڈمٹ ہونا پڑ جائے 20-25 دن، تب بھی تو پھر کیا ہوتا ہے جاب کا، پھر کیا ہوتا ہے کام کا، تب بھی تو چھٹیاں ہوتی ہیں۔ تو جس مالک نے انمول چیزیں ہمیں عطا فرمائی، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ سانسیں جب تھمنے لگتی ہیں تو آپ دیکھیے آکسیجن میں کتنے لاکھوں روپے ہمارے خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو اس اللہ کی نعمت کی قدر کرو، اور جس مالک نے اتنا سب کچھ دیا ہے اس کا حکم مانو، اور اس کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے رکھو، یہ جو رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ان روزوں کو رکھو۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو بہانے چلتے ہیں نا کہ کام ایسا ہے، گھر کی خواتین کہتی ہیں ایکچولی کمزوری بہت ہے، تو ان بہانوں سے نکلو اور مائنڈ یہ بناؤ کہ مجھے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، نیت رکھو، اللہ سے اچھی امید رکھو، اللہ راستے نکالے گا۔ تو یہ پلاننگ ابھی سے کر لو، ابھی دن 4-6 دن باقی ہیں، ارادہ کر لو کہ میں رمضان کا روزہ نہیں چھوڑوں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ کوئی کام اگر آپ کا ایسا ہے تو 1 مہینے کی چھٹی لے لو، وہ جاب ہی چھوڑ ڈالو یار جس سے ہمارے رمضان کے روزے چھوٹ رہے ہوں، وہ جاب، وہ کام، ایسا ہمارا بزنس جس سے رمضان کے روزے اللہ کا حکم چھوٹے، ایسی دنیا نہیں چاہیے ہمیں، وہ دنیا ہمیں بالکل نہیں چاہیے، وہ جاب ہمیں بالکل نہیں چاہیے جس سے اللہ کی عبادت ہم سے چھوٹ جائے۔ اللہ راستے نکالنے والا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ارادہ بناؤ، مائنڈ بناؤ ابھی سے کہ انشاءاللہ ہم رمضان کا ایک روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ ارادہ کرو۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آپ کبھی پڑھ کے دیکھو، ریگستانی علاقہ، دھوپ، دور دور تک پانی کا عطا پتہ نہیں، جنگ میں چل رہے ہیں، سفر میں چل رہے ہیں، صحابہ اکرام ایسے کہ کھانے کے لیے بھی کچھ اتنا نہیں ہے، جوتے پہننے کو نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، تو رمضان کا ایک روزہ ایک صحابی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان برداشت، لیکن اللہ کے حکم میں کوئی سمجھوتا نہیں، روزہ ایک بھی نہیں چھوٹے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بس تھوڑا سا چکر آنے لگے، اگلے دن کا روزہ غائب، تھوڑا سا رننگ زیادہ ہے، کام جاب ایسی ہے کہ صاحب وہ بہت زیادہ رننگ ہو جاتی ہے، ایکچولی بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے، رمضان کا روزہ غائب۔ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا، اس کی آپ لوگ نیت کرو۔ اللہ بہت بڑا ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا یقین ہے اس بات پر، للہ ما فی السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ پھر جب سب کچھ اللہ کا ہے، انکلوڈنگ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس اللہ ہی کے حکم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جو سب کچھ دینے والا ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ابھی سے مائنڈ بناؤ کہ انشاءاللہ ہم ایڈجسٹ کریں گے، مینیج کریں گے، مینیج کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ مینیج ہو جائے گا تو بہت اچھا ہے، اور اگر مینیج نہیں ہو پائے گا تو روزے کو نہیں چھوڑیں گے، باقی سب کچھ چھوڑ دیں گے، کام کو چھوڑ دیں گے، جاب کو چھوڑ دیں گے، ہر چیز کو دنیا کی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن رمضان کا روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، رمضان کا روزہ تب ہی چھوڑ سکتے ہیں جہاں شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، اور اجازت کہاں دی ہے؟ بیمار ہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، سفر پر ہیں آپ تو اجازت ہے۔ تو مجھے امید ہے میری یہ چند باتوں پر آپ ضرور عمل کریں گے، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔